آج ہم تاریخ میں آپ کہہ لیں کہ ذرا پیچھے جا رہے ہیں، اس دور میں جب انسانوں نے مل جل کر رہنا سیکھا۔ جی ہم آج سبت حسن کی کتاب موسیٰ سے مارکس تک کو بنیاد بنا کر یہ دیکھیں گے کہ یہ جو ذاتی ملکیت کا تصور ہے، اس سے پہلے یا شاید اس کے ساتھ ساتھ اجتماعی زندگی کیسے چلتی تھی، وسائل کی مشترکہ تقسیم، یہ نظریات کیسے تھے۔ جی بالکل، اور یہ کتاب ایک بڑا دلچسپ زاویہ فراہم کرتی ہے۔ آج ہم خاص طور پر دو ادوار دیکھیں گے۔ اچھا، ایک تو انسانی تہذیب کا بالکل ابتدائی زمانہ، جسے کتاب میں قدیم کمیونزم کہا گیا ہے، اور دوسرا حضرت موسیٰ کی شریعت میں جو سماجی انصاف اور آپ کہیں مساوات کے اصول ملتے ہیں۔ مقصد کیا ہے اس گفتگو کا؟ مقصد بنیادی طور پر یہ سمجھنا ہے کہ یہ جو اشتراکیت ہے، سماجی مساوات ہے، ان تصورات کی جڑیں کتنی پرانی ہیں، کتنی گہری ہیں، اور ان کی شروع کی شکلیں کیسی تھیں۔ ٹھیک ہے، تو آئیے پھر پہلے وہ قدیم دور دیکھتے ہیں۔ کتاب میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے، عہد وحشت۔ یہ کیا ہے اور اس دور کے معاشروں کی خاص بات کیا تھی؟ دیکھیں، عہد وحشت ایک طرح کی تاریخی درجہ بندی ہے۔ کچھ مفکرین استعمال کرتے ہیں انسانی سماج کے بالکل شروع کے دور کے لیے، جب کچھ بھی منظم نہیں تھا۔ ہاں، جب منظم زراعت نہیں تھی، ریاستیں نہیں بنی تھیں۔ کتاب کے مطابق اس دور میں لوگ قبائل میں رہتے تھے، مل کر شکار کرتے، پھل وغیرہ جمع کرتے۔ اچھا، اور زمین یا جو بھی وسائل تھے وہ سب کی مشترکہ ملکیت سمجھے جاتے تھے، یعنی ذاتی جائیداد کا کوئی تصور نہیں تھا، بالکل بھی نہیں، تقریباً نہیں تھا۔ سب مل کر کام کرتے تھے اور جو بھی ملتا تھا وہ ضرورت کے حساب سے آپس میں بانٹ لیتے تھے۔ تو کوئی امیر غریب آقا غلام والا چکر نہیں تھا؟ جی نہیں، بالکل نہیں۔ یہ ایک بہت سادہ طرز زندگی تھی جو اصل میں بقائے بہامی یعنی مل جل کر زندہ رہنے کے اصول پر قائم تھی۔ کتاب میں کچھ مثالیں بھی ہیں، جیسے فلپائن کے تاسادے یا ملایا کے سیمانگ قبائل کی، جہاں 20ویں صدی تک بھی ایسے آثار ملتے تھے۔ یہ تو پھر زندہ رہنے کے لیے ضروری نظام لگتا ہے۔ کیا کتاب یہ کہتی ہے کہ یہ صرف مجبوری تھی یا ان کی سوچ بھی ایسی تھی؟ اور اس کا آج کل کے جو سیاسی نظریات ہیں، کمیونزم، سوشلزم، ان سے کوئی تعلق بنتا ہے؟ مصنف کا نقطہ نظر یہی ہے کہ یہ بنیادی طور پر اس وقت کے حالات تھے، گروہی زندگی کی ضرورت تھی، ٹھیک، یعنی بقا کا انحصار ہی ایک دوسرے پر تھا۔ لیکن یہ سمجھنا بہت ضروری ہے، اور کتاب بھی یہ واضح کرتی ہے کہ اس قدیم اشتراکیت کا آج کے سیاسی نظریات سے کوئی براہ راست تعلق نہیں ہے۔ اچھا، وہ ایک بالکل الگ چیز تھی۔ یہ اس دور کی سماجی حقیقت تھی، کوئی باقاعدہ سوچا سمجھا نظریہ نہیں۔ ٹھیک ٹھیک، اچھا، تو یہ تو ہوئی بالکل ابتدائی معاشروں کی بات، ضرورت کے تحت اجتماعی زندگی۔ لیکن پھر کتاب ہمیں ایک بالکل مختلف دور میں لے جاتی ہے۔ منظم مذہب، قانون، حضرت موسیٰ کی شریعت میں اجتماعی انصاف کے حوالے سے کیا ملتا ہے؟ جی، یہ بہت دلچسپ تبدیلی ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ جب بنی اسرائیل مصر سے نکل کر کنعان میں آباد ہوئے تو موسوی شریعت میں کئی ایسے قوانین لائے گئے جن کا مقصد تھا کہ دولت چند ہاتھوں میں جمع نہ ہو اور معاشرے میں برابری قائم رہے۔ مثال کے طور پر زمین کی منصفانہ تقسیم ہوئی۔ اچھا، پھر ہر 7ویں سال قرض معاف کر دیے جاتے تھے، اسے سبت کا سال کہتے تھے۔ 7 سال بعد سارے قرض معاف؟ جی، اور اس سے بھی اہم ایک قانون تھا یوبیلی سال کا، ہر 50ویں سال۔ 50ویں سال وہ کیا تھا؟ اس میں یہ تھا کہ زمینیں چاہے کسی نے بیچ بھی دی ہوں، وہ واپس اصل مالک خاندانوں کو مل جاتی تھیں۔ ارے واہ، یہ تو بڑا انقلابی قانون لگتا ہے۔ مطلب نسل در نسل جائیداد چند خاندانوں تک محدود نہیں ہو سکتی تھی؟ بالکل، نظریہ تو یہی تھا۔ یہ سمجھا جاتا تھا کہ زمین اصل میں خدا کی ملکیت ہے، انسان تو صرف امین ہے۔ صحیح۔ اس کے علاوہ بھی بہت کچھ تھا۔ غریبوں، بیواؤں، یتیموں کی مدد اسے معاشرتی فرض قرار دیا گیا۔ سود یعنی ربا، اس پر سخت پابندی تھی۔ تو ان سب کا مقصد ایک طرح سے معاشرے کو جوڑ کر رکھنا تھا، طبقاتی فرق کم کرنا۔ جی بالکل، مقصد یہی تھا کہ شدید قسم کا طبقاتی فرق پیدا نہ ہو اور آپس میں بھائی چارہ قائم رہے۔ لیکن کیا یہ جو اتنے اچھے قوانین تھے، ان پر عمل بھی ہوتا رہا؟ کتاب اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ دیکھیں، کتاب یہ بھی بتاتی ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ان قوانین پر عمل کمزور پڑتا گیا۔
बनी इसराइल में भी यही हुआ, अमीर गरीब का फर्क बढ़ा। अच्छा, इक्तदार और दौलत चंद लोगों के पास जमा होने लगे। लेकिन अहम बात यह है कि इन कवानीन की शक्ल में एक इज्तिमाई इंसाफ का, मुआशी मसावात का एक मजबूत तसव्वुर मौजूद जरूर था। और इसका कोई असर बाद में भी रहा? जी, इसने बाद में भी असरात मुरतब किए। मिसाल के तौर पर इसी रिवायत से मुतासिर होकर बाद में एसीन्स जैसे कुछ फिरके बने। एसीन्स? जी, उन्होंने कोशिश की कि वो मुश्तरका मलकियत और इज्तिमाई जिंदगी को दोबारा अपनाएं। वो मूसवी शरीयत की इसी रूह को जिंदा करना चाहते थे। तो गोया आज की इस गुफ्तगू का खुलासा ये बना कि ये जो ख्याल है ना कि वसाइल मुनसिफाना तकसीम हो, इज्तिमाई भलाई का सोचा जाए, ये कोई नया ख्याल नहीं है। बिल्कुल नहीं। उसकी जड़ें तो इंसानी तारीख में बहुत गहरी हैं, चाहे वो बिल्कुल शुरू के कबाइल की ज़रूरत हो या फिर मूसवी शरीयत जैसे मजहबी कवानीन के इखलाकियात हो। बिल्कुल। और ये तारीखी हवाले हमें ये भी याद दिलाते हैं कि माशरे को चलाने के, मुनज़्ज़म करने के मुख्तलिफ तरीके मुमकिन रहे हैं। ये जो आजकल हम देखते हैं, ज़ाती मलकियत, मुनाफे का निज़ाम, यही कोई वाहिद या हमेशा से मौजूद फितरी तरीका नहीं है। उन पुराने तजुर्बात को समझना हमें अपने आज के समाजी और माशी निज़ामों को एक ज़्यादा, आप कहें, वसी तारीखी तनाज़र में देखने का मौका देता है। और जाते जाते सुनने वालों के लिए एक सोच छोड़ जाते हैं, क्या ये जो कदीम इश्तराकी उसूल थे, समाजी इंसाफ के तसव्वुरात थे, इनमें आज के दौर के लिए, खासतौर पे जब हम इतनी माशीना हमवारी, समाजी बेचैनी देखते हैं, कोई सबक पोशीदा हो सकता है, कोई हल की तरफ इशारा?